بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر فائن۔ جی آج تھرڈ لیکچر ہے ہمارا۔ فرسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے پیج نمبر 6 اور پیج نمبر 7 کو کلیئر کیا تھا۔ آج ہم پیج نمبر 8 پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی فرسٹ ٹاپک ہے پیج نمبر 8 پہ ہمارا ٹیبلیٹنگ مشین۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کب بنی اور کس نے بنائی تھی اس کو۔ جی in 1880 ہرمن ہالریتھ an American mathematician invented a machine for quick counting called tabulating machine۔ 1880 میں امریکہ کے ایک ریاضی دان ہرمن ہالریتھ نے بہت تیزی سے کاؤنٹ کرنے والی ایک مشین بنائی جو ٹیبلیٹنگ مشین کہلائی۔ This machine was used firstly in American census in 1890۔ یہ مشین امریکہ کے اندر 1890 میں ہونے والی مردم شماری میں پہلی بار استعمال ہوئی۔ The principal difference between Hollerith and Babbage machine was that Hollerith machine used electrical rather than mechanical power۔ یعنی جو ہرمن ہالریتھ نے مشین بنائی اور جو پہلے ہم نے پڑھی تھی بیبیج نے جو مشین بنائی تھی، اس میں اور اس میں مین جو ڈیفرنس تھا، فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مینول تھی اور یہ جو تھی یہ بجلی سے چلنے والی تھی۔ اس کے بعد ہے دی کمپیوٹر ایج، کمپیوٹر کا دور۔ ٹو ڈسکرائب دی کمپیوٹرز ٹیکنیکل پروگریس سنس ورلڈ وار ٹو، کمپیوٹر سائنٹسٹ اسپیک آف کمپیوٹرز جنریشنز۔ دوسری جنگ عظیم سے تکنیکی پیش رفت کو بیان کرنے کے لیے سائنسدان انہیں جنریشنز کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جو دور ہے کمپیوٹر کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، ان کو کمپیوٹرز کے جو سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جنریشنز کا نام دیا ہے۔ Each generation of technology has its own identifying characteristics۔ ٹیکنالوجی کی ہر نسل کی اپنی شناخت کرنے کی خصوصیات ہیں۔ کرنٹلی موجودہ وی آر یوزنگ 4 جنریشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ جو موجودہ ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، جو جنریشن چل رہی ہے اس کو 4 جنریشن کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی 4 جنریشن بولا جاتا ہے، بٹ لیکن سم ایکسپرٹس سے دیٹ 5th جنریشن از آن دی وے۔ لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جو 5th جنریشن اس پر کام ہو رہا ہے۔ دی ریمارکیبل تھنگ اباؤٹ دی کمپیوٹر ایج، جو کمپیوٹر کے دور کے بارے میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے دیٹ سو مچ ہیز ہیپنڈ ان سچ اے شارٹ ٹائم، کہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یعنی بہت کم عرصہ دوسری جنگ عظیم جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار 1939 ٹو 1945، یعنی 1945 کے بعد سے اب تک تقریباً 50 to 70 ایئرس کا ڈیوریشن ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو کمپیوٹر نے وہ ترقی کی ہے، اتنی ترقی کمپیوٹر نے کائنات بننے سے لے کر سیکنڈ ورلڈ وار یا 1940 تک نہیں کی تھی جتنی ان 15 ایئر میں کر لی ہے۔ will have leapfrogged through 4 generation of technology in about 50 years۔ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے، لیپ فراگ بہت تیزی سے، یعنی جو ایک چھلانگ لگا دی ایک دم سے 4 جنریشن ٹیکنالوجی تک ان 50 سالوں میں۔ یعنی 50 سالوں میں 4 جنریشن جو تھی وہ ہم نے کور کر دی۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف 50 سالوں میں اتنی زیادہ جو ہے نا ہم نے ٹیکنالوجی میں اتنی لمبی چھلانگ جو ہے وہ لگا لی ترقی میں۔ بیفور دی فرسٹ جنریشن سے پہلے، بیفور دی فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر 2 سگنیفیکنٹ الیکٹرانک کمپیوٹر مارک 1 اینڈ اینیک ور انٹروڈیوس۔ فرسٹ جنریشن سے پہلے 2 کمپیوٹر جو تھے وہ انوینٹ ہو چکے تھے۔ کون سے تھے؟ مارک 1 اور اینیک۔ مارک 1، ڈاکٹر ہاورڈ ایکن آف ہارورڈ یونیورسٹی along with the team of IBM engineers completed the Mark I computer in 1944۔ ڈاکٹر ہاورڈ جو تھا اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینئرس کی ٹیم کے ساتھ مل کر جو تھا وہ ایک کمپیوٹر 1944 میں مکمل کیا، جس کا نام اس نے رکھا مارک 1۔ دی مارک 1 واز پارٹلی الیکٹرانک اینڈ پارٹلی میکینیکل۔ اس کے کچھ حصے جو تھے وہ بجلی سے چلنے والے تھے اور کچھ جو تھے وہ ہاتھ سے میکینیکل تھے۔ اٹ واز 8 feet in height and 55 feet، یہ یعنی 8 فیٹ اونچا اور 55 فیٹ جو تھا وہ لمبا تھا۔ سلو کمپیوٹر اور بہت ہی آہستہ چلنے والا کمپیوٹر تھا۔ اٹ could perform the 3 addition operation، یہ
3 جمع کے عمل اینڈ 1 سبٹریکشن عمل اور ایک تفریق کا عمل ان 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ میں کر سکتا تھا. It took 3 to 5 seconds to perform a multiplication operation. یہ ضرب کا عمل کرنے کے لیے 3 سے 5 سیکنڈ لیتا تھا. Today $5 pocket calculator outperforms the Mark 1. یعنی آج کے دور میں جو $5 پاکٹ کیلکولیٹر ہے وہ اس وقت کے مارک 1 سے کہیں بہتر ہے. ENIAC جی ورلڈ وار 1939 to 1945 create a need for the American military to calculate trajectories of missiles یا missiles, دونوں ورڈ ٹھیک ہیں, missile یا missiles, very quickly. جی جب امریکہ جو تھا دوسری جنگ عظیم جب سٹارٹ ہوئی 1939 1945, یہ ڈیوریشن تقریباً 6 ایئر جو تھی وہ رہی تھی. تو اس وقت امریکہ کے جو ملٹری تھی, عسکری جو قوت تھی, ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے پاس ایک ایسی مشین ہونی چاہیے جو مائزلز کی رفتار کو جو ہے وہ دیکھ سکے یا اس کی رفتار کو بڑھا سکے. دا ملٹری آسک ڈاکٹر جان Mauchly at the University of Pennsylvania to develop a machine for this purpose. تو انہوں نے وہاں کا جو ڈاکٹر تھا جان ماؤکلی, اس جو پینسلوینیا کا یونیورسٹی پینسلوینیا میں تھا پروفیسر, اس کو کہا کہ آپ ہمیں ایک ایسی مشین بنا کر دیں جس سے ہم اپنی جو مائزلز ہیں ان کی جو ہے میزائل جو ہیں ان کی رفتار کو بڑھا سکیں. تو اس پر انہوں نے ان سے کنٹیکٹ کیا. تو اس نے کیا کیا پھر ڈاکٹر ماؤکلی ورک ود جان پریس ایکرٹ اٹیناسوف اینڈ بیری ٹو بلڈ دا ڈیوائس. اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جو تھی ایک ڈیوائس جو تھی اس کو تیار کیا, دا ENIAC, جس کا نام اس نے رکھا ENIAC, الیکٹرانک نومیرک انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر. یہ الیکٹرانک نومیرک انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر کا کیا ہے ایبریویشن ہے. واز ناٹ کمپلیٹڈ انٹل 2 months آفٹر دا وار اینڈیڈ. جب انہوں نے بنانا شروع کی تو وہ اس کو اتنا بناتے ہوئے وقت گزر گیا کہ دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ 1945 میں ختم ہو گئی. اس کے ختم ہونے کے 2 ماہ بعد جو انہوں نے تیار کی ہوئی تھی بنانا ENIAC جو تھی اس کو بنانا سٹارٹ کیا ہوا تھا, تو وہ 2 ماہ بعد جا کے کہیں کمپلیٹ ہوئی. وچ کوڈ perform 5 multiplication operation per second was much faster than the Mark 1. اور یہ کیا کرتی تھی, یہ 5 ملٹیپلیکیشن کے آپریشن جو تھے, ضرب کے عمل جو تھے وہ 1 سیکنڈ میں کر لیتی تھی, اور یہ کافی فاسٹ کافی تیز تھی مارک 1 کی نسبت. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہمارا جو ہے ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آج جو ہم نے کیا ہے پیج نمبر 8 to 9, ہم نے تقریباً 4 جو ہیں وہ کیے ہیں کمپلیٹ. اپنے ٹاپک 1 2 3 اور 4 ان کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. اس میں جو آپ نے زبانی لرن کرنا ہے وہ جسٹ ہے مارک 1. مارک 1 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکسٹ پیج پہ اینڈ ہو رہا ہے. یہ مارک 1 والا ٹاپک جو ہے اس کو آپ نے زبانی لرن کرنا ہے, باقی جو ہے وہ آپ نے جسٹ آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے, ان کے بارے میں جسٹ انفارمیشن جو ہے اس کی مین جو کی پوائنٹ ہے ان کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے. اوکے, نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے فرسٹ جنریشن کو. ٹھیک ہے, اب ہماری جنریشن سٹارٹ ہو چکی ہیں, یعنی یہ جو ڈیوائسز تھیں یہ تمام کی تمام ڈیوائسز جو تھی دوسری جنگ عظیم تک جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جو تھی, کچھ سالوں کے بعد, کوئی 30 کوئی 50 کوئی 100 سال کے بعد بن رہی تھی. اب جو جنریشن ہم جو ہے وہ وقت جو ہے دوسری جنگ عظیم یعنی 1945 سے لے کر اب تک جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو اس کو فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن کا نام دیا گیا. تو یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.